ناظرین، ضبط ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ اور آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کے سچ میں مزہ آ گیا۔ کہانی نہ صرف آگے بڑھی ہے بلکہ مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ مزہ تو شامی کو پڑھنے والے چانٹے کو دیکھ کر آنے والا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آئلہ کے دل میں اب شامی کے لیے رتی برابر بھی محبت نہیں بچی۔ تو جناب، آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اون آئلہ کو تسلی دیتا ہے کہ اب بی جان پہلے سے کافی بہتر ہیں اور صبح کے وقت ماموں ہاسپٹل میں نہیں ہوں گے تو میں صبح تمہیں بی جان سے ملوانے لے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نئے فلیٹ میں شفٹنگ کرنی ہے تو ہم وہاں سے ہوتے ہوئے بی جان کے پاس جائیں گے۔ اب جب یہ دونوں اون کے دوست رافع کے فلیٹ سے نکلتے ہیں تو آئلہ گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوتی ہے جبکہ اون کسی کام سے گاڑی سے باہر ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ محض اتفاق ہے یا شامی جان بوجھ کے آئلہ کا پیچھا کر رہا ہے رملہ کے پلان کے مطابق۔ بہرحال شامی جب آئلہ کو اکیلے گاڑی میں بیٹھے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آئلہ تو یوں اچانک شامی کو وہاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے پہلے میرے باپ نے مجھے میرے گھر سے نکالا اور یہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ اب شامی تو اپنی ہی شروع کر دیتا ہے کہ آئلہ، مجھے پتا ہے تم آج بھی صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، اون سے تم نے مجبوری کے تحت نکاح تو کر لیا ہے لیکن تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور آئلہ میں بھی آج بھی صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم اون کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی دن رملہ کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ رشتہ بنا لوں گا۔ لیکن آئلہ کو شامی کی یہ باتیں اس قدر غصہ دلاتی ہیں کہ وہ اس کے منہ پر ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک بات کان کھول کے سن لو کہ وہ محبت نہیں تھی بلکہ میری زندگی کی سب سے بھیانک غلطی تھی۔ اور دور کھڑا اون یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے دل کو بھی جیسے سکون مل جاتا ہے کہ فائنلی آئلہ نے وہی کیا جو اون ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ خیر، فلیٹ دیکھنے کے بعد آئلہ اور اون سیدھے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ثاقب صاحب تو نہیں ہوتے، ہاں البتہ شمسہ اور زویا ضرور ہوتے ہیں۔ اب زویا کو تو اچھے سے پتا ہے کہ بی جان کی یہ حالت اس کی ماں اور آئلہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہرحال زویا بی جان کو تسلی دیتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک دن آئلہ اور اون کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا، اور امی کی باتوں کو بھی آپ دل پر نہ لیں بی جان، کیونکہ ایک دن امی کو بھی احساس ہو جائے گا کہ جس اون کی وہ اتنی تذلیل کرتی ہیں دراصل وہ ہمارے خاندان کے لیے کتنی بڑی ڈھال ہے۔ خیر، آئلہ جب اپنی ماں شمسہ سے ملتی ہے تو شمسہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ آئلہ سے اون کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب چونکہ آئلہ کو تو کہیں نہ کہیں اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو چکا ہے اور اون کی مخلصی پر یقین آنا بھی شروع ہو چکا ہے، تبھی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب اون میرا شوہر ہے، پلیز اس کی عزت کیا کریں۔ لیکن بھائی شمسہ تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ شمسہ کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ انہی باتوں کی وجہ سے آج بھی جان ہاسپٹلائزڈ ہیں، کم سے کم ہسپتال میں تو تھوڑا لحاظ کر لے۔ آئلہ سے کہتی ہے کہ ساری زندگی جس اون کو جوتے کی نوک پہ رکھا، تم کیا کہتی ہو اب اسے میں اپنے سر کا تاج بنا لوں؟ اب اون چونکہ شمسہ کی یہ سب باتیں سن لیتا ہے، دل تو اس کا بہت زخمی ہوتا ہے، پھر بھی آگے بڑھ کے بی جان کی خاطر شمسہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ بھلے ہی مجھے سر کا تاج نہ بنائیں لیکن خدا کے لیے بی جان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بار بار آپ کی اس نفرت کو برداشت کر سکیں۔ اون کی یہ بات سن کے شمسہ کے دل میں اون کے لیے نفرت تو بہرحال ختم نہیں ہوتی، ہاں البتہ شرمندگی ضرور ہوتی ہے، جبکہ اون آئلہ سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ثاقب ماموں یہاں آئیں اور تمہیں دیکھیں اور غصہ کریں، بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اپنے نئے فلیٹ پہ چلتے ہیں، میں تمہیں وہاں چھوڑ کے واپس بی جان کے پاس آ جاؤں گا۔ اب یہ دونوں یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو ادھر سے فاروق صاحب بھی ہسپتال میں بی جان کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔
اون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بی جان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بندہ پوچھے تمہاری سگی ماں ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ خیر اب اون کو تو اندازہ ہے ہی کہ فاروق صاحب یہ سب صرف فارمیلٹی کے طور پہ پوچھ رہے ہیں، تو اسی لیے فاروق صاحب سے کہتا ہے کہ یہاں کی ضرورتیں تو ہم پوری کر لیں گے، آپ پہلے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ بار بار آئلہ کے رستے میں آنا بند کر دے۔ لیکن فاروق صاحب اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اون سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں اگر وہ بار بار آئلہ کے پیچھے جاتا ہے یا رستے میں آتا ہے، کیونکہ مرد کسی عورت کے پیچھے تبھی جاتا ہے جب عورت اسے شہ دیتی ہے۔ یہ سن کے آئلہ تو پشیمان ہو کے نظریں نیچی کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں، لیکن اون کا بس نہیں چلتا کہ فاروق صاحب کو گریبان سے پکڑ لے، لیکن وہ رشتے میں اور عمر میں اس سے بڑے ہیں، تو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے فاروق صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کسی اور کی شے ہے، یعنی اون کا اشارہ رملہ کی طرف ہے، اور اس بات کا تو فاروق صاحب کو خود بھی اچھے سے اندازہ ہے ہی۔ لیکن اون کو یوں آئلہ کو ڈیفینڈ کرتے دیکھ کر فاروق صاحب کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اون سے کہتے ہیں کہ اچھا تو اتنی جلدی بھول گئے تم اس کا ماضی۔ یہ سن کے آئلہ کا دل تو کٹ کے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی جائے گی اس کا ماضی اس کے ساتھ جائے گا، لیکن یہاں پر جو کچھ اون کہتا ہے اس کے بعد بھی اگر آئلہ کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بنتی تو بھائی آئلہ پر تو صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اون کہتا ہے کہ آئلہ اب میری بیوی ہے، میرے گھر کی عزت، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا، اور اگر دوبارہ آپ نے آئلہ کے بارے میں کچھ ایسا کہا تو میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ آپ عمر میں اور رشتے میں مجھ سے بڑے ہیں۔ تو آئلہ حیرت اور احسان مند نظروں سے اون کی طرف دیکھتی ہے، اور حیرت تو آئلہ کو ہونی ہی چاہیے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آئلہ کی والدہ محترمہ جو کچھ اون کے خلاف بول رہی تھیں، اون کے پاس تو اچھا خاصا موقع تھا آئلہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا، کیونکہ جتنا برا شمسہ اون کو سمجھتی ہے اس سے بھی زیادہ برا باقی سب لوگ آئلہ کو سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود اون نے آئلہ کی عزت کی پاسداری کی، تو ناظرین اگر تو آئلہ تھوڑی سی بھی عقل مند ہوئی تو آج کے بعد اپنے شوہر کے خلاف کسی کی کوئی بات نہیں سنے گی، اور دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ اون سے شامی کے بارے میں یہ سب سننے کے بعد فاروق صاحب گھر جاتے ساتھ ہی عارفہ سے کہیں گے کہ اب میں رملہ اور شامی کی ایک نہیں سنوں گا، اسی ہفتے رملہ کی رخصتی کرواؤ، اور ویسے عقل مند ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ شامی نے دبئی واپس چلے جانا ہے، رملہ کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیں، یوں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ویسے رملہ شامی کے ساتھ جائے یا نہ جائے، اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ باقاعدہ شامی کی بیوی بننے کے بعد رملہ فاروق اور عارفہ کے ناک میں دم کرنے والی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا اون نے جو کچھ آئلہ کے لیے کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی آئلہ کو اون سے محبت نہیں ہوگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔